جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی مخلوق کو پیدا فرمایا۔ نمبر ایک فرشتے، نمبر دو انسان، نمبر تین حیوان۔ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام دیا ہے اور تینوں مختلف قسم کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو جو چیزیں عطا کی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی، نفسانی خواہشات نہیں دی، اس لیے فرشتے برائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت ڈالی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو صرف عقل عطا کی ہے۔ دوسری طرف حیوان ہیں، جانور ہیں، جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے شہوت دی ہے۔ جانور ہر وقت نفسانی خواہشات کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، حیوانوں کو شہوت تو دی ہے لیکن عقل نہیں دی۔ تیسری طرف حضرت انسان کھڑا ہے۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور ساتھ میں شہوت بھی دی ہے، یعنی کہ ایک چیز فرشتوں والی دی ہے اور ایک چیز جانوروں والی دی۔ ایک چیز فرشتوں والی دے کر، عقل دے کر اور ساتھ میں نفسانی خواہشات دے کر اللہ نے انسان کو حضرت انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عقل دے کر اور ساتھ میں شہوت دے کر۔ اب غیرت کے کانوں سے سنو، اب ایمان کے کانوں سے سنو۔ شہوت کے ہونے کے باوجود بھی، نفسانی خواہشات کے ہونے کے باوجود بھی، لذت محسوس کرنے کے باوجود بھی، لذت کی مٹھاس، لذت کی چاشنی محسوس کرنے کے باوجود بھی، لذت کا ذائقہ، گناہ کا ذائقہ، شراب کا ذائقہ، زنا کا ذائقہ محسوس کرنے کے باوجود بھی جو انسان گناہوں کی طرف نہیں جاتا، ان تمام چیزوں کے باوجود جو انسان خود کو گناہوں سے بچا لے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اور غیرت کے کانوں سے سنو، ایمان کے کانوں سے سنو، سونے کی تختی پہ لکھنے والا ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں جوانو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ عقل کے ہونے کے باوجود بھی، عقل سلیم ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگے، جو انسان نفس کی پوجا کرے، عقل کے ہونے کے باوجود بھی جو انسان نفسانی خواہشات کی پوجا کرے وہ کتوں سے بھی گیا گزرا ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے عقل بھی دی ہے اور عقل کے ہونے کے باوجود بجائے فرشتوں والا کام کرنے کے، بجائے عبادت کرنے کے، وہ جانوروں والا کام کرتا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ لذتیں اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ایسے انسان کو کتوں سے بھی بدتر کہا گیا ہے، خنزیر سے بھی بدتر کہا گیا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے جوانو کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو یا فرشتوں سے بھی افضل والی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے نفس اور عقل کو پیدا فرمایا، نفس کو اور عقل کو پیدا فرمایا تو ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا، دونوں کو حاضر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو بلایا، پوچھا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل نے کہا تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑے ہی ادب و احترام سے کہا، بڑی ہی عاجزی سے کہا۔ اللہ تعالیٰ کو عقل کی عاجزی پسند آئی، عقل کا ادب و احترام پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بڑی ہی عزت سے نوازا، بڑی ہی شان و شوکت سے نوازا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نفس کو بلایا، پوچھا تو کون ہے میں کون ہوں؟ نفس نے کہا میں ہوں تو ہے۔ نفس نے کہا میں ہوں تو ہے۔ یہ سن کر اللہ کی ذات جاہ و جلال میں آئی، اچھا تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر گھمنڈ ہے، تیرے اندر میں ہے۔ ہائے جس کو میں کی ہوا لگی پھر اسے نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ بکرے میں اور انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، بکرے میں اور تکبر کرنے والے انسان میں، جانور میں اور تکبر کرنے والے انسان میں تھوڑا سا ہی تو فرق ہے کہ بکرا تھوڑا کم
اور انسان تھوڑا زیادہ میں کرتا ہے۔ جب میرے اللہ نے نفس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں، نفس نے کہا میں ہوں، تو ہے۔ میرا اللہ جاہ و جلال میں آیا، میرے اللہ نے فرمایا اس نفس کو 100 سال آگ میں جلایا جائے، 100 سال آگ کی صورت میں اسے سزا دی جائے، آگ کی شکل میں اسے سزا میں مبتلا کیا جائے۔ 100 سال نفس کو آگ میں جلایا گیا، آگ میں عذاب دیا گیا، 100 سال کے بعد اللہ کے سامنے لایا گیا۔ میرے اللہ نے پھر سے پوچھا بتا تو کون ہے، میں کون ہوں؟ نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ اچھا ابھی بھی تیرے اندر سے تکبر نہیں گیا، ابھی بھی تیرے اندر سے یہ میں نہیں گئی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فرشتو اسے 100 سال بھوکا رکھو، نفس کو 100 سال پیاسا رکھو۔ 100 سال بھوک کی شکل میں اسے سزا دی گئی، پیاس کی شکل میں نفس کو سزا دی گئی۔ 100 سال کے بعد اللہ کے حضور لایا گیا۔ میرے اللہ نے پوچھا اب بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اب آ کر نفس نے کہا میرے مالک تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اب آ کر نفس بولا او میرے مالک تو میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ ہائے 100 سال کی پیاس برداشت کرنے کے بعد، 100 سال کی بھوک برداشت کرنے کے بعد نفس کو پتا چلا کہ وہ میرا مالک ہے۔ 100 سال کی بھوک برداشت کرنے کے بعد اسے رب کی پہچان آئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کروانے کے لیے ہمارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ بھیجا ہے کہ اس مہینے میں پیاس برداشت کرو، اس مہینے میں بھوک برداشت کرو۔ جب پیاسے اور بھوکے رہو گے تو تمہیں میں رب کی پہچان ہوگی۔ جو چیز نفس کو اللہ کے سامنے جھکاتی ہے وہ بھوک ہے، جو چیز نفس کو اللہ کے حضور جھکاتی ہے وہ پیاس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ یہی بھوک یہی پیاس رمضان کے صدقے تمہارے نفس کو میرے آگے جھکا کے رکھ دے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔